ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمل پوش کے میں قربان، اس کمل پوش کے میں قربان، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ، اس کے ایک بول کا مول نہیں، یا پوت و زمرد و لعل و گوہر، اس کے ایک بول کا مول نہیں، یا پوت و زمرد و لعل و گوہر، میں اس کے ایک تبسم پر، میں اس کے ایک تبسم پر قربان کروں فردوس بری، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے، سبحان اللہ، کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے، اس بات سے اندازہ کر لو، اس بات سے اندازہ کر لو، آغاز ہے ان کی منزل کا، آغاز ہے ان کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امین، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ میرا قلم یہ میری زبان اوصاف کرے کیا تیرے
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ایک کلام آج کل مجھے پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، ایک بڑا خوبصورت نعرہ ہے، وہ میرے ساتھ آپ نے مل کر لگانا ہے، اور گھبرانا نہیں بلکہ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا ہے۔ ہاں میں پچھلے دنوں ڈیرہ غازی خان میں یہ کلام پڑھنے لگا تو میں نے کہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں، تو پہلے تو سارے بڑا ہنسے، تو ایک بزرگ کھڑے ہو گئے درمیان سے، مجمع کے درمیان سے، تو ان کو دیکھ کر پہلے تو میں گھبرا گیا اب کیا فرمائیں گے بزرگ، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ مولوی صاحب آپ نے کہا گھبرانا نہیں، گھبرائے تو وہ جس نے کلمہ نہ پڑھا ہو، ہم کیوں گھبرائیں؟ ہمارا تو خدا بھی ہے اور ہمارا مصطفیٰ بھی، سبحان اللہ۔ ہم گھبرائیں گے نہیں، تو یقیناً آپ حضرات گھبرائیں گے تو نہیں، لیکن اکتاہٹ کا اظہار بھی نہیں کرنا، مل کر محبت کے ساتھ دھیمے دھیمے لہجے میں جیسے آپ کا دل چاہے نعرہ لگانا ہے، اور کوئی لب ایسا نہ ہو جو حرکت میں نہ ہو، محبت کے ساتھ۔ تیار ہے نا سارے انشاءاللہ؟ دلوں جان سے قربان ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، بولے نا محمد ہمارے بڑی شان والے، صلی اللہ صلی اللہ محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، بولے نا محمد ہمارے بڑی شان والے، عرب سے عجم تک انہی کے ترانے، عرب سے عجم تک انہی کے ترانے، خدا سے ملایا حبیب خدا نے، خدا سے ملایا حبیب خدا نے، یہاں پاتے ہیں سب آن والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ آپ 2022 میں ہی مدینہ جائیں، ذرا بلند آواز سے مل کر بولیں محمد ہمارے بڑی شان والے، بولے نا محمد ہمارے بڑی شان والے، سبحان اللہ، بلند آواز سے۔ کیسی شان جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھ دیدار کا عالم، سبحان اللہ۔
نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے پوچھا عجیب ایمان کس کا ہے؟ سب سے عجیب جس ایمان پر رش کیا جا سکتا. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ملائکہ کا. تو آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ ملائکہ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو براہ راست سنتے ہیں، کام ہوا نہیں ہوتا ان کو پہلے بتا دیا جاتا کہ یہ کرنا ہے. ان کا ایمان کیسے عجیب؟ کوئی اور بتاؤ. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر انبیاء کا ایمان عجیب ہے. آپ نے فرمایا کہ انبیاء پر تو وحی آتی ہے، ان کا ایمان کیسے ہے؟ سبحان اللہ. تو پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر آخر میں تو ہم ہی بچ گئے، ہمارا ایمان عجیب ہے. تو آپ نے فرمایا تمہارے سامنے میں بیٹھا ہوں، تم ایمان نہیں لاؤ گے تو کیا کرو؟ میں تمہارے سامنے ہوں، تمہارے درمیان موجود ہوں. تو پھر صحابہ نے دس بستہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے کہ عجیب ایمان کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا عجیب ایمان ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا مجھ پہ ایمان لائیں گے، آئیں گے میرے بعد مجھے دیکھا. اور آپ نے فرمایا ان میں سے ہر ایک کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان سے کہا جائے کہ اپنا مال جان گھر بار سب کچھ چھوڑ دو اور بدلے میں ایک مرتبہ سرکار کی زیارت ہوگی، تو اس پہ بھی تیار ہو جائے. آپ تیار ہیں نا سارے؟ انشاءاللہ. تو میں دوبارہ پھر یہ شعر پڑھتا ہوں، پوری محبت کے ساتھ شامل ہوئیے گا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھ دیدار کا عالم کیا ہوگا. قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب سے دوڑتے گھوڑوں کی، اصحاب کا جب یہ عالم ہے سردار کا عالم کیا ہوگا. معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا، سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا. ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. اس کمبل پوش کے میں قربان، صورت بھی ہنسی سیرت بھی ہنسی، کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے اس بات سے اندازہ کر لو. آغاز ہے ان کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امین، ان کے ایک بول کا مول نہیں. یاقوت و زمرد و لال و گوہر، میں ان کے ایک تبسم پر قربان کروں. فردوس بری کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر، کہے انشاءاللہ کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر، مٹ جائیں گے ان کی عزت پر. وقت آیا تو دنیا دیکھے گی اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں. اللہ کا غضب رحمت میں بدل جائے گا اچانک روز جزا. اللہ کے قدموں پہ رکھ دیں گے میرے آقا جی جب اپنی جبی. یہ میرا قلم یہ میری زبان اوصاف کرے کیا تیرے بایا، سیدھی کن سنگ فرمایا ہے خلق اس کا ہے قرآن مبین. اج سکھ متران دی بدھیری ہے کیوں دلڑی اداس کھنیری ہے، نونو وچ شوق چنگیری ہے. اج نینا لایا کیوں جھڑیاں مک چل بدر شاشانی ہے، مت چمکے لاٹ نورانی ہے، کلی زلفت یک مستانی ہے. مخمور اکھی ہیں مدبریاں دو ابرو روس مثال ڈسا، دنوں کے مجاتے تیر چھوٹن لپسور خاصا کے لال یمن، کتے دنگ موتی دیا ہن لڑ
لڑیاں اس صورت کو میں جانا تھا کہ جان جہانا تھا سچیا سچ رب دی نشانہ تھا اس شان کو شانہ سب بڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ پورا مجمع مل کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا گستاخ اکھی کتنے جاڑیاں محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے غلاموں کو افضال کیسی ندامت پکارے گی دنیا بروز قیامت کیا پکارے گی دنیا بھائی ابوبکر دنیا تو جو پکارے گی وہ تو سب دیکھیں گے لیکن منظر یہ ہوگا دیکھنے والا جب غلاموں کا آمنا سامنا ہوگا آقا سے تو غلام کیا پکاریں گے ان کی زبان پہ کیا ہوگا اب پہلے یہ سنیے کہ دنیا کیا پکارے گی پھر غلام مل کر بولیں گے کہ غلام کیا پکاریں گے اور یہ بات ذہن میں رہے آپ کے محفل نعت میں تشریف لانے والے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کہ قیامت کے دن کوئی دل ایسا نہیں ہوگا کہ جس دل میں سرکار کی عظمت پیدا نہ ہو جائے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ نہ کرے 1000 مرتبہ خدا نہ خواستہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے اور سب کو پتا ہو کہ ایک آدمی ہمیں اس مصیبت سے بچا سکتا ہے اور وہ بھی بچا بھی دے نکال بھی لے تو یہاں بیٹھنے والوں میں سے اس کے بھلے کوئی موافق ہو یا مخالف ہو کون ہوگا جو اس کا احسان نہیں مانے گا جس کے دل میں اس کی عظمت اور اہمیت پیدا نہ ہو تو قیامت کے دن اولین و آخرین کی جان پر بنی ہوگی ہر ایک کہے گا نفسی نفسی لیکن ایک آواز پورے میدان حشر کے اس سکتے کو توڑ دے گی آپ نے فرمایا میں سجدے میں سر رکھوں گا اور اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا کہ مجھے اب پتہ نہیں کہ وہ الفاظ کیا ہوں پھر سرکار تعریف کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد اس مصیبت سے جان چھوٹے گی تو آپ کے صدقے تو شان تو آپ کی وہاں نصف النہار پہ ہوگی عروج ہوگا بام عروج ہوگا تو غلام تو جو لوگ سرکار کی عظمت کو نہیں مانتے وہ تو جو پکاریں گے سے وہ پکاریں گے لیکن سوال یہ ہے غلام کیا پکاریں گے آخری شعر غلاموں کو افضال کیسی ندامت پکارے گی دنیا بروز قیامت کیا پکارے گی وہ آئے ہیں بخشش کے سامان والے اور غلام مل کر بولیں گے محمد ہمارے بڑی شان والے بولے نا محمد ہمارے بڑی شان والے لگائیں گے نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے
ماشاءاللہ. تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا میں کجا، تو کجا میں کجا، تو کجا میں کجا، تو کجا میں کجا. الہام ہے جامع تیرا قرآن امام ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، تو کجا مر کجا، تو کجا مر کجا، تو کجا مر کجا، تو کجا مر کجا. ڈگمگا ڈگمگا جو حالات کے سامنے آئے، تیرا تصور مجھے تھام لے. سبحان اللہ. تھوڑا سا آہستہ کہیں سبحان اللہ. جو بات ہے نا، یہ خاص لوگوں کا شعر ہے، خاص لوگوں کے لیے. آپ نے یہ بات سنی ہوگی یقیناً، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے، سرکار دو عالم کا ہاتھ اس کی پشت پہ ہوتا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سنا ہے نا یہ؟ اور دوسری بات، حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے دعوت گناہ دی. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّ. اگر اللہ تعالیٰ اپنی دلیل نہ دکھاتا تو یوسف کے لیے اس وار سے بچنا آسان نہیں تھا. دلیل کیا دکھائی؟ تو مختلف اقوال لکھے علماء نے. ایک قول یہ بھی لکھا کہ ان کے سامنے یعقوب علیہ السلام کی تصویر کھڑی کر دی اور وہ انگلی دانتوں کے نیچے دابے دیکھ رہے ہیں اور زبان حال سے پوچھ رہے ہیں کیا کر رہے ہو؟ بس یہ دیکھنا تھا. فاستبق الباب، بھاگ پڑے وہاں سے. تو ایسا ہو جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو مشکل وقت سے کیا کر دیتا ہے؟ نکال دیتا ہے. تو شاعر یہ کہتا ہے کہ اگر یہ مشکل یوسف علیہ السلام پہ آئی، اگر میرے دین و ایمان پر مشکل آئے تو میرے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ میں اگر کہیں پہ پھنس جاؤں تو پھر کیا ہو؟ اب سنیے گا شعر. جو حضرات متصوفین ہیں، تصوف سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ تصوف کے اندر 3 مرحلے ہوتے ہیں: فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور آخر میں فنا فی اللہ. تو اب سب کچھ میں نے کہہ دیا ہے، اب آپ حضرات نے شعر کا لطف لینا ہے. ڈگمگاؤ جو حالات کے سامنے آئے، تیرا تصور مجھے تھام لے. آئے تیرا تصور مجھے تھام لے. میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. پورا مجمع بولے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. تو جزا میں رضا، تو کجا میں کجا، تو کجا میں
کو جا پٹنے لگے جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگے آنسوؤں کی زبان ہو میری ترجمہ دل سے نکلے صدا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا سبحان اللہ. بس آخری کلام اور انشاءاللہ تعالی انتہائی اختصار کے ساتھ. یہ اب سے میرے خیال ہے 2013 میں نے اس کو شروع کیا تھا پڑھنا, اور اب بھی کوئی محفل ایسی جہاں اس کی فرمائش مجھ سے خاص طور پہ 12 بجے کے بعد. میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں کہ ایک آدھا کلام ایسا اور بھی آنا چاہیے. بہرحال آئیے آخری کلام. شہر مدینہ یاد آیا ہے وہ بھی اتنی رات گئے بولے شہر مدینہ یاد آیا ہے وہ بھی سبحان اللہ. بیت اللہ چوکھٹ پر ہے دست دعا پھیلائے نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا مانگتے تھے اللہ تعالیٰ. اب ہمارے لوگ بھی جانا شروع ہو گئے. آج مطاف بھرا ہوا تھا. قسم بخدا 2 سالوں بعد اتنی بڑی خوشی ملی, اس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے. بھرا ہوا تھا مطاف. سبحان اللہ. اور میں دعا کرتا ہوں یا اللہ آپ کا گھر بھرا ہوا ہی اچھا لگتا ہے. خالی گھر تو کسی کا بھی اچھا نہیں لگتا, آپ کا تو پھر کہنے ہی کیا. تو بھرا ہوا اچھا لگتا ہے. ہمارے بزرگ گزرے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حبیب اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے تھے. ہمارے بزرگ گزرے ملتان کے سید عطاء المنعم شاہ صاحب. عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری کا نام تو سنا نا سب نے, ان کے بڑے بیٹے. وہ فرماتے میں مطاف میں بیٹھا تھا تو میں نے ایک پٹھان کو دیکھا کہ وہ
بیت اللہ کی طرف سے واپس آ رہا ہے اور رو رہا ہے. تو میں نے اس کو بلایا کہ خان صاحب خیریت ہو, آج آپ ماشاءاللہ رو رہے ہیں, خیر تو ہے, کیا مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ کہتا ہے بس مولوی صاحب کیا پوچھتا ہے, آج تو ہم نے اللہ تعالیٰ کا گریبان پکڑ لیا. بیت اللہ کا غلاف پکڑا نا اس نے, تو اپنی سادگی میں اس کو یہ سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گریبان ہے. شاہ جی کہتے ہیں مجھے دھچکا تو لگا تھوڑا سا, لیکن میں نے یہ سوچا کہ بندہ دلچسپ ہے. میں نے پوچھا پھر کیا مانگا؟ کہتا ہم نے کہا یا اللہ ہم پشاور سے آیا ہے, بیوی بچے چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہے کہ آپ ہماری مغفرت کر دیں, ہمیں معاف کر دیں, اور اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم ابھی مدینہ جائے گا اور تیرے حبیب سے تیری شکایت کرے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دل پکڑ کے بیٹھ گیا کہ مانگنے والوں کے کیسے کیسے ڈھنگ ہیں اللہ تعالیٰ سے. ایک حبشی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور 3 جملے اس کی زبان پہ اور پورا حرم لرزا رکھا تھا اس نے. کہتا کیا تھا؟ اللہم انت خلقتنی مجانا ورزقتنی مجانا فاغفر لی مجانا. کہ اللہ آپ نے مجھے مفت میں پیدا کیا, میں نے کوئی درخواست نہیں دی تھی, آپ نے کر دیا اللہ اکبر, مفت میں. اللہ اکبر. پھر آپ نے مجھے مفت میں رزق بھی دیا, کھلایا پلایا پہنایا, عزت دی, اولاد سے نوازا, اور اب میں گناہوں کے انبار لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, مجھے مفت میں معاف بھی کر دیں. اللہ اکبر. کی روایت ہی مفت میں چلی آ رہی ہے. تو مانگنے والوں کے اپنے اپنے ڈھنگ ہیں مانگنے کے. لیکن بھائی ابو بکر, وہ دوسرے بھائی ابو بکر کہاں ہیں؟ اچھا بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے تھے؟ مانگا تو ہمارے لیے بہت کچھ, چھوڑا کچھ نہیں, لیکن لاہور والوں ایک خاص مانگ کا تذکرہ, اور وہ نام سننے سے آپ کے اندر اگر تھوڑی سی تبدیلی پیدا نہ ہوئی تو پھر مجھے لگے گا کہ میں نے شعر غلط موقع پر پڑھا. محبت کے ساتھ پتہ چلنا چاہیے کہ آپ نے وہ نام سنا ہے. کیا مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے؟ بیت اللہ نبی ہے جاری اور لقاء کا شوق. بلال حبشی کی آخری رات تھی دنیا میں, شعر پڑھتے تھے غدن نلقى الاحبا. آئے ہائے, بیوی نے پوچھا حضرت مطلب یہ کہ کل ہم اپنے دوستوں سے ملیں گے. بیوی نے پوچھا آپ کے دوست کون ہیں؟ تو فرمانے لگے محمدم و حزبہ. تو بلال کے دل میں ملاقات کی خواہش. ایک صحابی تھے, وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتے, کام کے لیے جاتے تو دل نہیں لگتا تھا کام میں, واپس آتے مجلس میں آ کے بیٹھے رہتے 2-2 گھنٹے, یہ اس سے کم و بیش وقت, لیکن اتنی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ آنکھوں اٹھا کے دیدار کریں. مجلس کا روب ایسا تھا. شاعر نے شعر کہا کہ حسرت دیدار جانا بزم میں لائی مجھے, اور بزم سے میں حسرت دیدار جانا لے گیا. تو سرکار سے ملاقات کا شوق ہر مسلمان کے دل کی تمنا ہے. اس شعر پہ کلام کا اختتام کر رہا ہوں. قیامت کے دن جب ہمارے آقا سے ہمارا آمنا سامنا ہو تو وہ ہمیں دیکھ کے مسکرا اٹھے کہ میرے غلام آ رہے ہیں. اللہ کرے ایسا ہو.
اور پھر ہماری خوشی تو وہاں کسی سے سنبھالی نہیں جائے گی انشاءاللہ. آخری شعر. لب پر ذکر نبی جاری جاری اور شوق بھی ہے ایک دیوانہ جا رہا ہے دیوانے جا رہے سب دیوانے جا رہے ایک دیوانہ جا رہا ہے وہ بھی رات عشق نبی میں دل تڑپا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان